نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق الله مولانا العظيم۔ عید کے دن سویڈن میں مسجد کے پاس قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن مجید کا نسخہ نذر آتش کیا گیا، جس سے مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا گیا، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ اور یہ واقعات آج کے نہیں ہیں، اس قسم کے واقعات بیسیوں نہیں سینکڑوں اس سے پہلے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن مسلمان ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے اور مسلمان پڑھا لکھا طبقہ اور تعلیم یافتہ اس بارے میں احتجاج بھی بہت کم کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا معاملہ ہو تو اس بارے میں میڈیا کے اوپر اور ایوان بالا تک اپنی آواز کو ہر ایک آدمی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ قرآن مقدس اللہ کی لاریب کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالی نے اٹھایا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک یہ قرآن مجید باقی رہے گا، کلام اللہ شریف باقی رہے گا، اور اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا اور نہ ہی کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے نسخوں کو، قرآن مجید کے مصحف کو نذر آتش کیا جائے گا یا سمندر کے اندر بہا دیے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے سینوں سے کون نکال سکتا ہے؟ اور یہ اس طرح تسلسل کے ساتھ سینہ بسینہ قرآن مجید کی تعلیم انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی، اور یہ قرآن مجید محفوظ رہے گا، اور قرآن مجید تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اور قرآن کو ختم کرنے والے کل بھی مٹ گئے، آج بھی مٹ جائیں گے، ان کا نام لینے والا پہلے بھی کوئی نہیں تھا، آج بھی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور دنیا بھی ان کی خراب اور آخرت بھی خراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو مٹانے والے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، قرآن مجید کو ختم کرنے والے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لٹکائے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے اوپر بہت سارے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ جو شاعر بھی اپنے کلام کے بارے میں سمجھتا کہ اس جیسا کلام کوئی بھی نہیں بنا سکتا، وہ اپنے اشعار لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ سارے دنیا سے آنے والے لوگوں کو ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ اگر کسی کے اندر جرت اور ہمت ہے تو اس جیسا کلام بنا کر دکھا دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت مبارکہ کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا جائے، تو سارے شعراء نے اپنے اپنے کلام کو ہٹا لیا اور اتار دیا، اور کہنے لگے، یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس جیسا کلام ہم نہیں بنا سکتے، اور یہ ہمارے جو اشعار ہیں اس کلام اللہ شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بھی عاجز ہو گئے اور قرآن مجید کی مثل نہیں بنا سکے۔ قرآن مجید حق ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق و زہق الباطل، حق آ جاتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کرنا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا، یہ سلسلہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے
تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے اگر واقعات سامنے آئیں تو احتجاج کرنا چاہیے، بھرپور طریقے سے مذمت کرنی چاہیے، اور حکمران بالا سویڈن ملک کے ساتھ اپنے معاملات اور تعلقات کو ختم کریں اور بائیکاٹ کریں، اور یہ اللہ کا قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور یہ ہماری شریعت، ہمارا قرآن اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی دوسرے مذہب کی کتاب یا دوسرے مذہب والوں کو برا بھلا کہیں، بلکہ قرآن مجید تو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی بھی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں برحق ہیں اپنے اپنے وقت میں، اور اپنے اپنے وقت کے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے وہ کتاب بھی برحق ہے اور وہ انبیاء کرام بھی برحق ہیں۔ تو جب ان پچھلی آسمانی کتابوں میں اس قرآن مقدس کی تصدیق موجود ہے، اور اس قرآن مقدس کے اندر پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ ہر انسان حافظ قرآن تو نہیں ہو سکتا، لیکن محافظ قرآن تو ہو سکتا ہے، قرآن کی حفاظت تو کر سکتا ہے، اور قرآن کی حفاظت کے لیے چند جملے اپنی زبان سے ادا تو کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے ممالک کے ساتھ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں پوری دنیا کے اندر، سب بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ قطع تعلقی کریں، اپنے لین دین معاملات ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان زندہ ہیں، مسلمانوں کا ایمان زندہ ہے، اور مسلمانوں کا ضمیر بھی زندہ ہے، اور مسلمانوں کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، اور ان کی کتاب قرآن مجید جو کہ لا ریب کتاب ہے، اس کو کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا۔ کتنی کتابوں اور قرآن مجید کو اور مصاحف کو یہ لوگ نظر آتش کریں گے، لیکن سینوں سے تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کسی کے اندر کوئی جرت نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کو مٹا سکیں یا ختم کر سکیں، اور قیامت تک یہ کتاب انشاءاللہ باقی رہے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔